بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیمہ گاہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ فوج ہڑبڑا کر اٹھی۔ ظاہر ہے فوج کو یہ سمجھنے میں خاصا وقت لگا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خیمہ گاہ میں آگ ہی آگ تھی۔ زیادہ مدد تیز ہوا نے کی۔ خیمے سے خیمہ جلتا گیا۔ خیمے اس لیے قریب قریب لگائے گئے تھے کہ دائیں بائیں چٹانیں تھیں۔ آٹھوں جانباز چٹانوں پر چڑھ گئے۔ اس مقصد کے لیے وہ تیر کمانیں ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے اوپر سے اندھا دھند تیر برسانے شروع کر دیے۔ ایک کماندار کو خیال آ گیا کہ اپنی فوج آ جائے تو تلوچن پال کی فوج کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بتا کر چٹانوں سے اترا۔ وہاں بے شمار گھوڑے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کماندار نے ایک گھوڑے کو پکڑا اور اس کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر دریا کی طرف گھوڑے کو دوڑا دیا۔ لاہور کی فوج تو ختم ہو گئی، لیکن تلوچن پال بھاگ نکلا۔ کالنجر کا مہاراجہ گنڈا اپنی فوج لے کر کالنجر سے چل پڑا تھا۔ اس کی اطلاع سلطان محمود کو پہنچ گئی۔ اس نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ وہ قنوج سے چلا تھا اور اس کا رخ کالنجر کی طرف تھا۔ راستے میں اسے اطلاع ملی کہ گنڈا کی فوج دریائے جمنا پار کر آئی ہے۔ سلطان محمود نے راستے میں 2 پڑاؤ کیے اور تقریباً 100 میل فاصلہ طے کر گیا۔ اس سے 20-22 میل آگے الہ آباد ہے، جہاں دریائے گنگا اور جمنا مل کر ایک دریا ہو جاتے ہیں۔ گنڈا کی فوج بڑھتی آ رہی تھی اور غزنی کی فوج سے 3-4 میل دور رک گئی۔ یہاں آ کر سلطان محمود کا وہ دشمن بیدار ہونے لگا جو اس کے ساتھ غزنی سے آیا تھا۔ یہ عورتیں تھیں جو فوج کے ساتھ تھیں۔ پہلے وہ اس طرح الگ الگ تھی کہ کئی عورتیں ایک دوسری کو دیکھ بھی نہ سکی کہ کون کون ساتھ آئی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ امبرین اپنے خیمے سے نکلی اور ٹہلتے ٹہلتے ذرا پرے نکل گئی۔ اسے خسر پھسر سنائی دی۔ رات چاندنی تھی۔ اسے کچھ شک سا ہوا۔ وہ دبے پاؤں چھپ چھپ کر آگے بڑھی۔ اسے ایک عورت کی آواز سنائی دینے لگی جو بڑی صاف تھی۔ اب زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہیے، عورت کہہ رہی تھی۔ لاہور کی فوج تو دھوکے میں ماری گئی ہے۔ اب تم بتاتے ہو کہ ایک مہاراجہ کی فوج آ رہی ہے۔ ان گاڑی بانوں میں سے 2 کو بھیج دو تاکہ مہاراجہ کی فوج کے ساتھ رابطہ ہو جائے۔ باقی کام لڑائی شروع ہوتے ہی کریں گے۔ میں نے سب کو خبردار کر دیا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوں، عورت نے کہا۔ اسے تو برائے نام خامد بنا رکھا ہے۔ کوئی آ رہا تھا۔ اس عورت کے ساتھ جو آدمی تھا وہ جلدی سے کھسک گیا۔ امبرین بھی وہاں سے ہٹ آئی، لیکن اس نے نظر رکھی کہ وہ عورت کدھر جاتی ہے۔ وہ ادھر ہی آ رہی تھی جہاں عورتوں کے خیمے تھے۔ امبرین ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ عورت قریب آئی تو امبرین اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دوشین، امبرین نے اسے چاندنی میں پہچانتے ہوئے کہا۔ شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے۔ امبرین ہو تم؟ دوشین نے کہا۔ تم یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے ساتھ آئی ہوگی جس کے ساتھ بھاگی تھی۔ تم بھی تو بھاگ کے آئی ہو، امبرین نے کہا۔ کسی اہل خانی لڑکی کا غزنی کی فوج کے ساتھ ہونا حیران کن لگتا ہے۔ کون ہے تمہارا خامد؟ رجب بھائی جان، دوشین نے کہا، کماندار ہے۔ رجب سلجوکی کا ہونا، امبرین نے کہا۔ میں اسے جانتی ہوں، اسی سے مل کے آ رہی ہو؟ میں کسی سے بھی مل کے نہیں آ رہی، دوشین نے کہا۔ امبرین ہنس پڑی اور بولی، میں جانتی ہوں وہ رجب نہیں تھا۔ آج کوئی بھی کماندار ادھر نہیں آ سکتا۔ میرا خامد بھی کماندار ہے، وہ بھی نہیں آ سکتا۔ دوشین، ذرا ہوش سے اور اپنی نیت ٹھکانے رکھ کے یہاں رہو۔ دوشین نے لپک کر امبرین کو گلے لگا لیا اور ہنسنے لگی، پھر بولی، تم ٹھیک کہتی ہو، وہ رجب نہیں تھا، وہ اس کا دوست تھا۔ رجب کا پیغام لایا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ میں سلطنت غزنی کی وفادار ہوں۔ اگر نہ ہوتی تو یہاں کیوں آتی؟ مجھے تم اپنے جیسا سمجھو۔ تم غزنی کی فوج کی سلامتی اور فتح کی دعا کیا کرتی ہو نا؟ میں دن رات دعا کرتی ہوں۔ اور وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ امبرین وہیں کھڑی گہری سوچ میں کھو گئی۔ سلطان محمود مہاراجہ گنڈا کی فوج کا جائزہ لینے کے لیے خود آگے گیا۔ اس کے ساتھ سالار محمد عطائی تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے مہاراجہ گنڈا کی فوج دیکھی تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔
مورخین جن میں گردیزی، ابن الاسیر اور فرقی قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ سلطان محمود نے بلند جگہ سے سامنے دیکھا تو وہ اپنی گھبراہٹ کو نہ چھپا سکا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی فوج کے خیمے، گھوڑے، ہاتھی اور ہندو فوجی نظر آتے تھے۔ دور دور تک زمین کھدی ہوئی تھی، یہ خندقیں تھیں۔ ابو القاسم فرشتہ نے بھی سلطان محمود کے اسی رد عمل کی گواہی دی ہے۔ انہی مورخوں میں سے بعض نے اس وقت کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے اپنے سالار ابو عبداللہ محمد عطائی سے کہا کہ مجھے دشمن ملک کے اندر اتنی دور تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ کمک کہاں سے آئے گی؟ پسپائی کی صورت میں ہم کہاں جائیں گے؟ دشمن ہمیں واپس قنوج کے قلعے تک نہیں پہنچنے دے گا، ہم قلعہ بند ہو کر ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں نے سلطان محمود کی زبان سے پسپائی کے لفظ پہلی بار سنا ہے۔ سالار محمد عطائی نے سلطان محمود سے کہا، دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے، پھر بھی ہمیں پسپائی کی نہیں سوچنی چاہیے۔ اتنی ہی فوج گوالیار کی ہے جو ابھی نہیں پہنچی۔ سلطان محمود نے کہا، وہ بھی آ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، میں اللہ کی ذات کو بھول گیا تھا۔ وہ مشکل کے وقت جس طرح کیا کرتا تھا اسی طرح درخت سے اترا، قبلہ رو ہو کر 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس کے ساتھ جو سالار اور دیگر افراد تھے انہوں نے بھی نوافل ادا کیے اور سلطان واپس اپنے کیمپ میں آ گیا۔ مہاراجہ گنڈا کی فوج کی نفری 50,000 پیادہ، 36,000 گھوڑ سوار اور 640 جنگی ہاتھی تھے۔ اسے سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل تھا کہ وہ اپنے ملک میں تھا اور اس کی ریاست ایک دن کی مسافت پر تھی۔ اس ملک کا بچہ بچہ اس کے ساتھ تھا۔ سلطان محمود کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ سلطان نے اپنے کیمپ میں جا کر تمام کمانداروں اور ان سے بھی کم عہدیداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، تم نے کسی بھی میدان میں مجھے مایوس نہیں کیا، تم نے انتہائی مشکل حالات میں بھی دشمن کو شکست دی ہے، تم نے دگنی طاقت کے دشمن سے بھی ہتھیار ڈلوائے ہیں، مگر آج ہمارے سامنے پہاڑ آن کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ ایک آدمی 12 آدمیوں سے لڑے اور انسان ہاتھیوں سے ٹکرا جائیں۔ میں تمہیں یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیا مقصد لے کر آئے ہو۔ میں تمہیں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ ہم میں سے بعض مارے جائیں گے اور بعض ہندوؤں کے قیدی ہوں گے۔ ہندو غزنی کے قیدیوں سے اپنی ہر ایک شکست کا انتقام لے گا، اپنے بتوں کی توہین کا انتقام لے گا اور سب سے بڑا نقصان اسلام کو پہنچے گا۔ ہندو مہاراجے غزنی پر چڑھ دوڑیں گے، تم نہ ہوئے تو انہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہمارا ملک ان کا ہوگا، ہماری بیٹیاں ان کی ہوں گی اور ہندو سلطنت غزنی کو جو اسلام کا مرکز ہے بت خانہ بنا دیں گے۔ آگے یہودی اور نصرانی ہیں جو پہلے ہی ہمارے مسلمان امراء اور حکمرانوں کو در پردہ مدد دے کر ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اگر ہندو ہمارے ملک میں پہنچ گئے تو تمام کفار متحد ہو کر خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں گے، پھر ہم سب اللہ کے حضور سیاہ پیش ہوں گے۔ آج تمہیں اللہ کے حکم سے لڑنا ہے، اللہ کا نام زبان پر لے کر لڑنا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود نے دستوں کی تقسیم بتائی اور انہیں بتایا کہ کون سا دستہ کہاں ہوگا اور اسے کیا کرنا ہے۔ اسے فن حرب و ضرب اور جنگی چالوں کا کمال دکھانا تھا، ورنہ وہ اتنے طاقتور دشمن کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ دائیں طرف دریائے جمنا اور بائیں طرف دریائے گنگا تھا۔ دونوں دریاؤں کے درمیان کہیں فاصلہ 20 میل تھا، کہیں 40 میل۔ سلطان محمود اس کوشش میں تھا کہ گنڈا کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ دے اور انہیں دریاؤں تک لے جائے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے بہرحال دستوں کی تقسیم کر کے ضروری ہدایات دے دیں اور انہیں کہا کہ وہ سپاہیوں تک اس کا پیغام پہنچا دیں۔ امبرین نے دوشین کا خیمہ دیکھ لیا تھا۔ اسے پختہ شک ہو گیا تھا کہ دوشین صرف اپنے خاوند کو دھوکہ نہیں دے رہی بلکہ سلطان محمود کے لیے دھوکہ بن کر آئی ہے۔ امبرین کو اسی روز اس کے خاوند نے بتایا تھا کہ سلطان محمود نے کمانداروں سے کیا کہا ہے اور یہ بھی کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس نے امبرین سے کہا تھا کہ وہ دعا کرے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ امبرین نے اپنے خاوند عمر یزدانی کو نہیں بتایا تھا کہ یہاں ایک اہل خانی لڑکی ہے جو ایک سلجوقی کماندار کی بیوی بن کر آئی ہے۔
وہ دوشین کو اچھی طرح جانتی تھی، اس کے خیالات سے بھی واقف تھی۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ دوشین اور اس کا سلجوقی خاوند غزنی کے وفادار ہو سکتے ہیں۔ دوشین کو خدا نے جتنا حسن دیا تھا، اس نے اتنی ہی شیطانیت اپنی فطرت میں بھر لی تھی۔ چنانچہ امبرین اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے ملازم سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی پر نظر رکھے۔ رات کا وقت تھا، امبرین خیمے میں اکیلی تھی۔ ملازم اندر آیا اور اس نے بتایا کہ دوشین کو اس نے جاتے دیکھا ہے، اور اسی طرف اس نے 2 گاڑی بانوں کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ امبرین خیمے سے نکل گئی اور اس طرف چل پڑی جدھر ملازم نے بتایا تھا کہ دوشین گئی ہے۔ امبرین چھپ چھپ کر اور ذرا راستہ بدل کر جا رہی تھی۔ اسے بڑی اچھی اوٹ مل گئی۔ اس سے ذرا پرے 4 آدمی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ نہ صرف دوشین تھی بلکہ ایک اور عورت بھی تھی۔ امبرین پاؤں کے بل سرکتی اور آگے چلی گئی اور اسے باتیں سنائی دینے لگی۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی بات ہو چکی ہے۔ امبرین کو آخری بات سنائی دی۔ کشتی کنارے پر بندھی ہے، ایک آدمی کہہ رہا تھا۔ آواز نکالے بغیر کشتی تک پہنچنا اور کشتی میں سوار ہو کر رسا کھول دینا۔ پانی کا بہاؤ ادھر کو ہی ہے، چپو دور جا کر مارنا۔ سنتری ادھر بھی چلے جایا کرتے ہیں، فاصلہ زیادہ نہیں، 2 ساتھ میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر سن لو، مہاراجا سے کہنا کہ سوار دستہ ہمارے بائیں پہلو پر لائے۔ تم نے راستہ دیکھ لیا ہے، وہ اسے سمجھا دینا، میں ادھر ہی ہوں گا۔ مہاراجا سے کہنا کہ وہاں ہماری طرف سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، تمہیں قلب تک راستہ مل جائے گا۔ اگر ہمیں موقع مل گیا تو سلطان ہمارے تیر سے مر چکا ہوگا۔ مہاراجا کو ہمارے پہلو تک کا راستہ اچھی طرح سمجھا دینا اور اسے بتانا کہ ہماری فوج اس کی فوج پر حملہ کر کے پیچھے ہٹے گی۔ تم لوگ اسے پسپائی نہ سمجھ لینا اور پیچھے نہ آ جانا، ورنہ دائیں بائیں سے مارے جاؤ گے۔ ہمارا حملہ آور دستہ پیچھے ہٹے تو تم بھی پیچھے چلے جانا، کہیں ہمارے سلطان کے پھندے میں نہ آ جانا۔ جاؤ، نکل جاؤ، تمہارا انعام تمہیں معلوم ہے کیا ہے۔ 2 آدمی دریا کی طرف چلے گئے اور باقی دوشین اور دوسری عورت کو ساتھ لے کر کسی اور طرف چلے گئے۔ امبرین اوٹ سے اٹھی اور تیز قدم اپنے خیمے تک آئی، کمان اور ترکش اٹھایا اور خنجر کمر میں اڑسا۔ اس نے ملازم سے کہا کہ وہ برچھی اور تلوار لے کر اس کے ساتھ چلے۔ امبرین ناتجربہ کار تھی، اس پر جذبات کا غلبہ تھا۔ وہ یہ تو سمجھ گئی کہ سلطان محمود تاریخ کے بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو رہا ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے کارروائی کی سوجھ بوجھ نہیں تھی۔ سلطان محمود سے اس کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ اس پر دیوانگی طاری ہو گئی اور ملازم کو ساتھ لے کر دریا کی طرف دوڑ پڑی۔ دریا دور نہیں تھا، وہ دیکھ نہ سکی کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہے۔ وہ کنارے سے کشتی ہٹنے سے پہلے دریا تک پہنچنے کی کوشش میں تھی۔ وہ پہنچ گئی، چاندنی شفاف تھی، کشتی کنارے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اور آگے چلی گئی اور ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس نے ایک تیر چلایا، فوراً بعد دوسرا چلایا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے پیچھے شور سا سنائی دیا۔ وہ اٹھی اور پیچھے دیکھا، اس کے ملازم پر 2 آدمیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی امبرین کی طرف دوڑتا تو ملازم اسے برچھی سے روکتا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ ملازم لڑ تو رہا تھا لیکن اس کا مقابلہ 2 فوجیوں کے ساتھ تھا۔ ملازم زخمی ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں نے امبرین اور اس کے ملازم کو دریا کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ انہیں وہی ختم کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا ایک مارکا تھا۔ ایک آدمی نے امبرین پر حملہ کیا، وہ تلوار کا وار بچا گئی۔ اس آدمی نے دوسرا وار کیا، امبرین نے یہ وار بھی خطا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چلانا شروع کر دیا، آؤ آؤ، دریا کی طرف آؤ۔ اب اس پر حملہ کرنے والا بپھر کر اس پر آیا، لیکن امبرین پیچھے کو الٹے پاؤں دوڑی اور اس نے کمان میں تیر ڈال لیا۔ اس آدمی کو وہ زندہ پکڑنا چاہتی تھی۔ کمان سے تیر نکال لے لڑکی، اس کے حملہ آور نے کہا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ امبرین تیر انداز تھی، اس نے کمان اوپر کر کے کھینچی تو وہ آدمی بوکھلا کر دوڑ پڑا۔ امبرین نے تیر چھوڑ دیا جو اس آدمی کی ران سے پار ہو گیا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا۔ دوسرا آدمی زخمی ملازم کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امبرین نے اس کی بھی ٹانگوں کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔
تیر اس کے کولے میں اتر گیا۔ وہ دونوں دوڑے لیکن ٹانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے، وہ دور نہ جا سکے۔ امبرین کے مسلسل شور پر گشت کے سنتری دوڑے آئے۔ امبرین نے انہیں کہا کہ دریا میں ایک کشتی جا رہی ہے، اسے پکڑو، ہندوؤں کے جاسوس جا رہے ہیں۔ سنتریوں نے بڑی ہی بلند آواز سے کسی کو پکارا۔ ذرا سی دیر میں 4-5 فوجی آ گئے۔ امبرین نے انہیں بتایا کہ کشتی میں دونوں آدمی اس کے تیروں سے زخمی ہیں۔ 2 سنتری کنارے کنارے دوڑے۔ کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ وہ کشتی کو دور لے جانے کے قابل نہیں تھے۔ سنتری دریا میں اتر گئے اور کشتی کو کنارے پر لے آئے۔ کشتی میں دونوں آدمی زندہ تھے۔ باہر جو 2 آدمی امبرین کے تیروں سے زخمی ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ لیا گیا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ دونوں ان کی اپنی فوج کے کماندار تھے۔ سب کو اسی وقت سالار محمد عطائی کے پاس لے گئے۔ کشتی میں جو جا رہے تھے، سالار محمد عطائی ان سب کو سلطان محمود کے سامنے لے گیا۔ ہندو ابھی زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ دونوں کمانداروں رجب بائی جان اور فرید سمرقند کی ٹانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ سلطان محمود نے کہا کہ جب تک یہ سچ نہ بولیں ان کے جسموں سے تیر نہ نکالے جائیں۔ سب سے پہلے ہندو بولے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ ہندو ہیں اور سلجوقی کماندار انہیں مسلمانوں کے بحروب میں ساتھ لائے تھے اور اب وہ مہاراجہ گنڈا کے پاس جا رہے تھے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ دونوں سلجوقی کمانداروں نے بھی جرم کا اعتراف کر لیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسرائیل سلجوقی کے منصوبے پر عمل کیا ہے تو سلطان محمود کے چہرے پر قہر اتر آیا۔ اگر ہم خیریت سے واپس چلے گئے تو سب سے پہلے اسرائیل سلجوقی اور اس کے دستے راست التگین کو ٹھکانے لگاؤں گا، سلطان محمود نے کہا۔ سلطان نے دوشین اور اس کی ساتھی لڑکی کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ان تمام سلجوکیوں سے ہتھیار لے کر انہیں نہتہ کر دیا جو اس کی فوج میں تھے۔ ان سب کو الگ الگ کر کے ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ اب سلطان کسی سلجوکی پر اعتماد کرنے کو تیار نہ تھا۔ سلطان محمود مہاراجہ گنڈا کی جنگی طاقت دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھا اور سوچ سوچ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اب اس پر اس سازش کا انکشاف ہوا تو بہت ہی بے چین ہو گیا۔ وہ قبلہ روح ہو کر نفل پڑھنے لگا اور خدا کے حضور بہت گڑ گڑایا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے قرآن پاک سے بہت پیار تھا۔ اس رات وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر گڑ گڑاتا رہا تھا۔ اسے اچانک ایک روشنی نظر آئی۔ اس کا دماغ روشن ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ گنڈا کی رگوں پر حملہ کیا جائے۔ اس نے اپنے ایک نائب سالار کو ایلچی کی حیثیت سے مہاراجہ گنڈا کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ آپ کی نجات اور سلامتی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ آپ کی فوج اور آپ کی راجدھانی پر کیسی بھیانک تباہی آئے گی۔ آپ کا جواب نفی میں آیا تو میں آپ پر حملہ کر دوں گا اور ادھر آپ کی راجدھانی محاصرے میں آ جائے گی۔ میں کافی فوج بھیج چکا ہوں۔ امید ہے آپ میرے ہاتھوں اپنی فوج کا قتل عام نہیں ہونے دیں گے اور کالنجر اور اس کے مندروں کو جلے ہوئے کھنڈر بننے سے بچا لیں گے۔ مہاراجہ گنڈا نے سلطان کے ایلچی کو عزت سے رخصت کیا لیکن اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے غزنی کی فوج کی خیمہ گاہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے ہراول دستے روانہ کیے۔ سلطان محمود کے دیکھ بھال کے آدمیوں نے فوراً سلطان کو اطلاع دی۔ سلطان نے سالار محمد عطائی سے کہا کہ وہ ہندوؤں کے ہراول پر ایسا حملہ کرے کہ ان کی ساری فوج پر دہشت طاری ہو جائے۔ سالار محمد عطائی نے میدان جنگ میں عمر گزاری تھی۔ قبل از وقت اطلاع ملنے پر اس نے اپنے 2 سوار دستے سامنے کی بجائے دائیں بائیں تقسیم کر دیے اور کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ جب مہاراجہ گنڈا کا ہراول آگے آیا تو دونوں طرف سے گھوڑ سواروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سالار محمد عطائی نے بڑا ہی شدید حملہ کرایا۔ گنڈا کے ہراول کا حال بہت ہی برا کر دیا گیا۔ جو ہندو واپس زندہ بچ گئے انہوں نے ساری فوج میں دہشت پھیلا دی۔ اس روز اور کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ رات کو سلطان محمود پھر خدا کے حضور رکوع و سجود کرنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ مہاراجہ گنڈا رات کو حملہ کر دے گا، مگر کچھ بھی نہ ہوا اور صبح ہو گئی۔ سلطان نماز سے فارغ ہوا تو سالار محمد عطائی نے
اس کے خیمے میں آ کر یہ عجیب خبر سنائی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج ابتری کی حالت میں رات کو جانے کہاں چلی گئی ہے۔ سالار کو دیکھ بھال کرنے والوں نے بتایا تھا۔ یہ دھوکہ ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اتنا طاقتور دشمن بغیر لڑے بھاگ تو نہیں سکتا۔ مہاراجہ گنڈا نے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے، اسے توقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو وہ میری فوج کو پھانس لے گا۔ یہ دھوکہ نہیں تھا۔ محمد قاسم فرشتہ اور دوسرے تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ رات کو مہاراجہ گنڈا کے دل پر خوف طاری ہو گیا تھا اور وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا اور یہ سلطان محمود کی دعاؤں کا کرشمہ تھا۔ سلطان محمود نے کچھ دستے ساتھ لیے اور مہاراجہ گنڈا کی خیمہ گاہ تک گیا۔ وہاں خیمے لگے ہوئے تھے اور فوج جا چکی تھی۔ سلطان اسے گھات سمجھتا رہا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ سلطان محمود کو اطلاع ملی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج کالنجر کو جا رہی ہے۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا۔ یہ ایک دلیرانہ حکم تھا، لیکن سلطان نے ہراول کو بہت آگے بھیج دیا تھا تاکہ یہ گھات ہو تو پتہ چل جائے، مگر کہیں بھی گھات نہیں تھی۔ سلطان محمود دشمن کی فوج تک پہنچ گیا۔ سالار محمد عطائی نے دیکھا کہ سلطان بہت آگے چلا گیا تو وہ 3-4 سوار دستے اپنی کمان میں لے کر سلطان کے پیچھے چلا گیا۔ کسی بھی مورخ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ مہاراجہ گنڈا کو کیا ہو گیا تھا اور وہ لڑائی سے کیوں منہ موڑ گیا تھا۔ سلطان محمود کے تعاقب سے وہ بھاگ اٹھا، یہاں تک کہ اس کی فوج ساز و سامان پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ دی اے اسمتھ اور اتبی نے لکھا ہے کہ مہاراجہ گنڈا پر غزنی کی فوج کا خوف اتنا زیادہ نہیں تھا، اس پر کوئی پراسرار سا خوف طاری ہو گیا تھا، جیسے اس پر کسی غیبی قوت کا یا آسیب کا اثر ہو گیا ہو۔ بعض تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ اس کے افسر باگ اٹھے۔ اسے معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ مورخوں کے مطابق جب سلطان محمود واپس آیا تو مہاراجہ گنڈا کے 640 ہاتھیوں میں سے 580 سلطان کے پاس تھے۔ خود سلطان محمود پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس نے ہندوستان میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور غزنی کو واپسی کا حکم دیا۔ اس کی واپسی کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اسے غزنی سے اطلاع ملی تھی کہ سلجوقی بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اور ہر لمحے خطرہ ہے کہ وہ غزنی پر حملہ کر دیں گے۔ سلطان محمود غزنوی مہاراجہ گنڈا کو شکست دے کر جب غزنی پہنچا تو اس کے ساتھ کم و بیش 600 ہاتھی اور 150 گھوڑے تھے۔ مہاراجوں کی فوجوں کے قیدیوں کی تعداد 7 سے 10 ہزار تک تھی۔ غزنی کے لوگ اپنے فاتح سلطان کے استقبال کے لیے شہر سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے نعروں سے آسمان پھٹا جاتا تھا۔ تھکے ماندے سپاہیوں کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ جب قیدی لوگوں کے سامنے سے گزرے تو لوگوں نے فتح و نصرت کا وہ واویلا کیا کہ فضا لرزنے لگی۔ لوگ ان ہندو قیدیوں پر تانوں کے تیر برسانے لگے۔ بعض ان کے قریب جا کر کہتے تھے کہ غزنی میں تمہیں سچا خدا ملے گا، اس کے آگے سجدہ کرنا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مگر ہندو فارسی نہیں سمجھتے تھے، وہ خالی خالی نگاہوں سے تماشائیوں کو دیکھتے تھے۔ بعض کے ہونٹوں پر ہاری ہوئی مسکراہٹ اور بعض کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان تماشائیوں میں 4 آدمی الگ تھلگ کھڑے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے سلطان محمود کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی نعرہ نہیں لگا رہے تھے، ان کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی۔ ان کے سامنے سے سلطان محمود گزر گیا تو وہ فوج کو گہری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب کہ چونکہ مہاراجے مقابلے سے منہ موڑ گئے تھے، اس لیے سلطان کی فوج کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے جتنی فوج ہندوستان گئی تھی اس سے زیادہ واپس آئی ہو۔ حالانکہ سلطان محمود کچھ دستے قنوج کے گرد و نواح میں اور لاہور کے قریب بھی چھوڑ آیا تھا۔ یہ علاقے اس کے باج گزار تھے۔ سلطان بغیر لڑے واپس آ گیا ہے، بہت لوٹ مار کر لایا ہے۔ لڑا نہ ہوتا تو یہ جنگی قیدی کہاں سے لے آتا؟ اتنے زیادہ ہاتھی اور گھوڑے کہاں سے آئے؟ لوگوں کے اتنے زیادہ ہجوم میں سے اگر میں سلطان پر تیر چلا دوں اور کمان پھینک کر ہجوم میں غائب ہو جاؤں تو میں پکڑا نہیں جاؤں گا اور سلطان کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اکیلے سلطان کو قتل کر دینے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کی سلطنت ہمارے قبضے میں نہیں آ جائے گی۔ اس کے بیٹے جوان ہیں جو جنگی چالوں میں باپ کی طرح دانشمند ہیں۔
قتل کی باتیں چھوڑو، ہمیں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ سلطان محمود کی فوج کو دیکھ کر آؤ، کتنی تعداد واپس آ رہی ہے اور اس کی حالت کیا ہے۔ اسرائیل سلجوقی دھوکے میں شکست کھا گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، غزنی کی جنگی طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ ایک سلجوقی غزنی کے 5 فوجیوں پر بھاری ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اکیلے سلطان محمود کو قتل کر دیا جائے تو اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور غزنی والوں کی حالت اس فقیر جیسی ہو جائے گی۔ اس نے ایک فقیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اس نے فقیر سے کہا، او بیکاری، اپنے سلطان سے کہہ کہ جو دولت ہندوستان سے لوٹ کر لایا ہے اس میں سے کچھ مجھے دے دے۔ فقیر اپنے پرانے کپڑے پہنے، چہرے اور سر پر گرد ڈالے، ایک ہاتھ میں لاٹھی، دوسرے میں کشکول اٹھائے، ان چاروں کے پاس کھڑا تھا۔ میں غزنوی نہیں سلجوقی ہوں، بھکاری فقیر نے کہا۔ غزنی والے سلجوقی فقیروں کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ اگر تمہاری رگوں میں سلجوقی خون ہوتا تو دریا میں ڈوب کر مر جاتے، بھیک نہ مانگتے۔ ایک نے اسے کہا، فوراً یہاں سے نکلو اور وہاں پہنچو جہاں اسرائیل سلجوقی کی بادشاہی ہے، وہاں کوئی بھکاری نہیں، سب بادشاہ ہیں۔ میں جانتا تھا کہ آپ چاروں سلجوقی ہیں، فقیر نے کہا، اس لیے آپ کے پاس آن کھڑا ہوا، لیکن ہم تمہیں بھیک نہیں دیں گے۔ ایک سلجوقی نے کہا، ہم تمہاری یہ عادت پکی نہیں کرنا چاہتے۔ سلطان محمود غزنوی کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے کھانا فراغت سے نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے دوران وہ اپنے وزیر سے اپنی غیر حاضری کے عرصے کی رپورٹیں لیتا رہا تھا۔ سلجوقیوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، وزیر نے اسے بتایا۔ سلجوقی ایک جنگی طاقت بن گئے ہیں۔ اسرائیل سلجوقی میں کوئی اپنی کشش ہے کہ بخارا اور کچھ اور علاقوں کے ایسے لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں جو سلجوقی نہیں۔ اسرائیل سلجوقی نے اپنے قبیلے کو کرائے کی فوج بنا دیا ہے۔ التگین کے ساتھ بھی اس کا اتحاد اور جنگی معاہدہ ہے۔ یہ خطرہ میرے ساتھ ہندوستان میں بھی گیا تھا، سلطان محمود نے کہا، اور وزیر کو تفصیل سے سنایا کہ 2 سلجوقی کمانداروں نے چند ایک ہندو گاڑی بانوں کے ذریعے مہاراجہ گنڈا کو غزنی کی فوج کی نقل و حرکت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امبرین نام کی ایک لڑکی نے، جو کماندار عمر یزدانی کی بیوی ہے، بروقت ان ہندوؤں کو پکڑوا دیا تھا، اور یہ خطرہ یہاں بھی آپ پر منڈلا رہا ہے۔ وزیر نے کہا، آج 4 سلجوقی پکڑے گئے ہیں۔ وہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ جو فوج واپس آئی ہے وہ کتنی ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ آپ کے قتل کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ کیا وہ مان گئے ہیں کہ وہ جاسوسی کرنے آئے تھے اور ان کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا بھی تھا؟ سلطان محمود نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ یہی ہیں، وزیر نے کہا۔ حکم فرمائیں تو انہیں آپ کے سامنے لایا جائے۔ ان سے اگلوا لیا گیا ہے کہ وہ یہاں بہت بری نیت سے آئے تھے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔